بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر فرینڈ اسکول سے محمد نسیم۔ پریویس لیکچر میں ہم نے 4 چیزیں ڈسکس کی۔ ایک کیمسٹری، اس کے ساتھ کیمسٹری کی 3 برانچز، ان میں فزیکل کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری۔ بچوں، آج کے لیکچر میں ہم مزید 2 برانچز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ایک بایو کیمسٹری اور اس کے ساتھ انڈسٹریل کیمسٹری۔ تو ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بایو کیمسٹری۔ بایو کیمسٹری اس کو اردو میں کہتے ہیں حیاتیاتی کیمیا۔ جیسا کہ آپ نے بایو میں بھی پڑھا کہ جو لفظ بایو ہے، اس بایو کا مطلب ہے لائف، زندگی۔ نام سے ظاہر ہے کہ اس برانچ کا تعلق کہیں نہ کہیں زندہ اجسام سے ہے جن میں زندگی موجود ہو، یعنی ان اجسام سے جن میں سانس لینے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے the branch of chemistry in which we study about the composition, structure and chemical reactions of all the substances found in living organism. اردو میں اس کی تعریف ہے، کیمسٹری کی ایسی شاخ جس میں ہم جاندار اجسام میں پائی جانے والی تمام اشیاء کی کمپوزیشن، ساخت اور کیمیکل ریئیکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بایو کیمسٹری کہلاتی ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ لیونگ آرگینزم کے اندر مختلف اشیاء کی کمپوزیشن، اسٹرکچر اور کیمیکل ریئیکشن۔ اب ہم انسان ہیں، ہم بھی لیونگ آرگینزم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہماری جو میٹابولزم سسٹم ہے، جس میں ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک ہمارے اسٹامک میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے، اس انرجی کو جسم کے مختلف اعضاء میں مختلف افعال سر انجام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا پودے جو ہیں یہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ایک عمل کے ذریعے، جس کو آپ فوٹوسنتھیسس کے عمل کے نام سے جانتے ہیں۔ فوٹوسنتھیسس کا عمل کیا ہے؟ پودے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، زمین سے پانی اور سورج سے روشنی لے کر کلوروفل میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں گلوکوز بنتا ہے۔ گلوکوز کو پودا خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک لیونگ آرگینزم کے اندر مختلف
कंपाउंड पाए जाते हैं, उन कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया। अज्जाए तरकीबी को कहते हैं, स्ट्रक्चर ढांचे को कहते हैं, साख को कहते हैं। इसके अलावा उनके केमिकल रिएक्शन से मुराद कि किस तरह केमिकल रिएक्शन से क्या नई शय बनती है, उस नई शय का किरदार लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम तमाम अशिया की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, इस ब्रांच के अंदर हम आमतौर पे सबसे ज्यादा ये मेडिकल के तिब के शोबे में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मुख्तलिफ मेडिसिन जो इंसानी जिस्म के अंदर असरअंदाज होते हैं, कैसे असरअंदाज होते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ को रोकने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात हम इंसानों जानवरों पर इस्तेमाल करते हैं। उनका हमारे जिस्म के अंदर जाकर मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत है, उसको भी हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की अगली शाखा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या इसको सन्नती कीमिया भी कहते हैं। इंडस्ट्री सन्नत कारखाना फैक्ट्री। इंडस्ट्रियों का सन्नत क्या है? सन्नत या फैक्ट्री या कारखाना उस मुकाम को, उस जगह को कहते हैं यहां पे कोई भी शय बहुत बड़ी मिकदार में तैयार होती है, जिसको कहते हैं तिजारती मकासद के लिए, बेचने के मकसद के लिए। और केमिस्ट्री की इस ब्रांच का ताल्लुक उन्हीं इंडस्ट्री, उन्हीं कारखानों से है। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. यानी केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसका ताल्लुक इंडस्ट्रियों में तिजारती पैमाने पर तैयार होने वाले केमिकल कंपाउंड से या केमिकल कंपाउंड की तैयारी से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। देखिए जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी अशिया ऐसी हैं, तकरीबन हम बहुत सी चीजें डेली लाइफ में इस्तेमाल करती हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी कारखाने से तैयार होकर हम तक पहुंचती है। जैसा कि ये कपड़ा जो हम पहनते हैं या जूता है, या आमतौर पे आप देखें मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट है, इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन हैं या फर्टिलाइजर्स हैं। ये तमाम चीजें किसी ना किसी कारखाने, किसी न किसी फैक्ट्री से तैयार होकर मार्केट तक पहुंचती है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम
کچھ بیسک کیمیکلز کی تیاری کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ آکسیجن یا امونیا یا کاسٹک سوڈا، نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، تو انڈسٹریل کیمسٹری کے مطالعے سے ہم ان بیسک کیمیکلز کو تیار کرتے ہیں. پھر یہ جو بیسک کیمیکل ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ مختلف انڈسٹریز میں ایز اے را مٹیریل استعمال ہوتے ہیں، خام مال کے طور پر. را مٹیریل مین خام مال کے طور پر. جیسے کہ یہ سلفیورک ایسڈ ہے، سلفیورک ایسڈ فرٹیلائزر انڈسٹری کے اندر، یا سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ سوپ انڈسٹری کے اندر، اسی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر، پیپر انڈسٹری میں، یا پینٹس کی تیاری کے دوران، جو کہ مختلف کارخانوں سے، مختلف فیکٹریوں سے تیار ہو کر جو یہ پروڈکٹ ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے اندر یہ بیسک کیمیکل بطور را مٹیریل استعمال ہوتے ہیں. تو انڈسٹریل کیمسٹری میں یہ جو تمام کمپاؤنڈ ہیں ان کی تیاری کے ہر ایک مرحلے کو ڈیٹیل سے سمجھا جاتا ہے کہ کس وقت کیا ہوتا ہے ان کی تیاری کے دوران، کون سا عمل ہوتا ہے، ہر ایک عمل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. مثلا اگر آپ نے امونیا یا یوریا کی میں مثال دے دوں، یوریا فرٹیلائزر ہے، یوریا کی تیاری کے لیے کیا کیا را مٹیریل استعمال ہوتے ہیں؟ اس کے لیے امونیا گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، ان کو آپس میں ملاتے ہیں. ان کے ملانے سے ایک ہمارے پاس سبسٹانس حاصل ہوتا ہے. اس سبسٹانس کو گرم کرتے ہیں ایواپوریٹر کے اندر. ایواپوریٹر میں جب اس کو گرم کرتے ہیں تو اس سے پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے، جس کے بعد یوریا ہمارے پاس تیار ہو جاتا ہے. تو 3 سٹیپس میں یوریا کی تیاری، 3 مراحل کے بعد یوریا فرٹیلائزر جا کر تیار ہوتا ہے. اب تو ہر ایک انڈسٹری کے اندر جو بھی پروڈکٹ بنتا ہے، ہر پروڈکٹ مرحلہ وائز مختلف سیکشن سے گزرنے کے بعد، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جا کر تیار ہوتا ہے. تو انڈسٹریل کیمسٹری میں جو ہر ایک مرحلے کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس کی ڈیفینیشن میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں: دا برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیلز ود مینوفیکچرنگ آف کیمیکل کمپاؤنڈ آن کمرشل اسکیل از کالڈ انڈسٹریل کیمسٹری. کیمسٹری کی ایسی شاخ کہ جس کا تعلق انڈسٹریوں میں تجارتی پیمانے پر تیار ہونے والے کیمیکل کمپاؤنڈ سے ہو، انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.